بلا شبہ ہمارا دماغ کائنات کی سب سے پیچیدہ اور حیرت انگیز مشین ہے، لیکن کبھی کبھار یہ مشین کچھ عجیب و غریب طریقے سے کام کرنے لگتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ کسی منظر کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، یا پھر ایسا ہوا ہو کہ اچانک کوئی جانی پہچانی چیز بالکل اجنبی لگنے لگے؟ بعض اوقات کوئی لفظ زبان پر آ کر اٹک جاتا ہے مگر یاد نہیں آتا، یا پھر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وقت اچانک تیزی سے گزر گیا ہو۔ اور کبھی ہم ایسی باتیں یاد کرنے لگتے ہیں جو حقیقت میں کبھی ہوئی ہی نہیں تھیں۔ تو آخر یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس کا تعلق متوازی کائنات یا پیرالل یونیورس سے تو نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے پچھلے جنم کی کوئی جھلک ہے، یا پھر یہ محض یادداشت کا ایک چھوٹا سا دھوکہ ہے؟ اس سب کی کیا سائنس ہے؟ سائنس یہ ہے کہ یہ سب برین گلچز یا دماغ کا خلل کہلاتے ہیں۔ ہمارا دماغ ایک بہت طاقتور کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے، جو ہر لمحے میں بے شمار معلومات پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو یاد رکھنے، حساب لگانے اور ہر صحیح یا غلط فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تب بھی دماغ کام کرتا رہتا ہے۔ یہ خواب دیکھتا ہے، یادداشتوں کو ترتیب دیتا ہے اور اگلے دن کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ ڈیجا وو اور دوسرے پراسرار معاملات پر بات کرنے سے پہلے ہم نہایت سادہ انداز میں سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ بالکل جیسے موبائل فون میں مختلف ایپس مختلف کام کرتی ہیں، دماغ کے بھی مختلف حصے ہیں۔ ان میں سیریبرم سوچنے اور یادداشت کا مرکز ہے۔ یہ ہمیں سوچنے، سیکھنے اور چیزیں یاد رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اور دوسرا حصہ سیریبیلم کہلاتا ہے۔ یہ توازن اور حرکت کو کنٹرول کرتا ہے۔ تیسرے بڑے حصے کا نام برین سٹیم ہے۔ اس کا تعلق خودکار افعال سے ہے۔ یہ سانس لینے، دل کی دھڑکن اور دیگر ایسے کام کنٹرول کرتا ہے جن پر آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے علاوہ ہمارے دماغ اور جسم میں اربوں نیورونز ہوتے ہیں جو الیکٹرک سگنلز کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کسی گرم چیز کو ہاتھ لگائیں تو نیورونز فوراً دماغ کو خبردار کرتے ہیں۔ دماغ اسی لمحے آپ کے ہاتھ کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دماغ کی سب سے پر اسرار گڑبڑ کی۔ زیادہ امکان ہے آپ نے کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہوگا کہ کوئی منظر، کوئی جملہ یا کوئی لمحہ آپ پہلے بھی کہیں دیکھ یا سن چکے ہیں۔ ڈیجا وو فرانسیسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پہلے دیکھا ہوا۔ اس میں یادداشت کا نظام الجھن کا شکار ہو جاتا ہے اور نیا تجربہ پرانا لگنے لگتا ہے۔ عام طور پر 6 سال کی عمر کے بعد ڈیجا وو کا تجربہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ سامنا 15 سے 25 سال کی عمر کے افراد کرتے ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ڈیجا وو کم ہوتا جاتا ہے۔ 60 سے 80% لوگ زندگی میں کبھی نہ کبھی ڈیجا وو محسوس کرتے ہیں۔ یہ 1 سیکنڈ سے چند سیکنڈ تک رہتا ہے۔ یہ کسی بھی وقت کہیں بھی ہو سکتا ہے، چاہے آپ کسی نئے شہر میں ہوں یا پرانے دوست کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں۔ بعض لوگ اسے روحانیت کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ کسی دوسری کائنات میں موجود ہم ہی ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے یہ ہمارے پہلے جنم کی جھلکیاں ہیں، لیکن سائنس ان میں سے کسی بات کو بھی درست نہیں مانتی۔ عموماً مرگی کے مریضوں کو دورہ پڑنے سے پہلے ڈیجا وو کا تجربہ ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو مرگی کے مریض نہیں ہیں، انہیں پھر بھی ڈیجا وو کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے چند سائنسی وضاحتیں موجود ہیں۔ آپ فیصلہ کیجئے ان میں سے کون سی بات آپ کو ٹھیک لگتی ہے۔ پہلا نظریہ ڈیول پروسیس تھیوری کہلاتا ہے۔ اس کے مطابق ہمارا دماغ کسی بھی منظر کو 2 طریقوں سے پروسیس کرتا ہے۔ پہلا طریقہ شارٹ ٹرم میموری ہے۔ آپ نے عامر خان کی مشہور فلم گجنی تو دیکھ رکھی ہوگی۔ ہم ایسی ہی شارٹ ٹرم میموری کی بات کر رہے ہیں۔ جو معلومات ہم لمحہ بلمحہ دیکھتے ہیں وہ پہلے قلیل مدتی یادداشت یعنی شارٹ ٹرم میموری میں محفوظ ہوتی ہیں۔ یہ یادداشت صرف چند سیکنڈ تک ہی رہتی ہے جب تک دماغ اسے لانگ ٹرم میموری میں منتقل نہ کر دے۔ دوسری ہے طویل مدتی یادداشت یعنی لانگ ٹرم میموری۔ اگر کوئی چیز بار بار دیکھی جائے یا اس پر توجہ دی جائے تو یہ طویل مدتی یادداشت میں منتقل ہو جاتی ہے۔ لانگ ٹرم میموری میں محفوظ ہونے کے بعد ہمیں وہ چیز مستقل طور پر یاد رہتی ہے۔ بعض اوقات دماغ غلطی سے کسی منظر کو شارٹ ٹرم میموری میں ڈالنے کے بجائے لانگ ٹرم میموری میں براہ راست ڈال دیتا ہے۔ چونکہ معلومات لانگ ٹرم میموری میں پہلے ہی محفوظ ہو چکی ہوتی ہیں، لہٰذا جب ہم اسی منظر کو دوبارہ دیکھتے ہیں تو دماغ اسے ماضی کا تجربہ سمجھتا ہے۔ یہی ڈیجا وو کا احساس پیدا کرتا ہے۔ فرض کریں آپ کسی دوست کے گھر پہلی بار جاتے ہیں اور اچانک آپ کو لگتا ہے کہ یہ گھر اور ماحول آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، حالانکہ آپ پہلی بار یہاں آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا دماغ اس منظر کو غلطی سے براہ راست لانگ ٹرم میموری میں محفوظ کر چکا ہے، جس کی وجہ سے آپ ڈیجا وو کا سامنا کرتے ہیں۔
ایک اور سائنسی نظریہ نیورولوجیکل لیگ تھیوری کہلاتا ہے۔ یہ نظریہ ڈیجاوو کی وضاحت دماغ میں معلومات کی پروسیسنگ کی رفتار میں فرق سے کرتا ہے۔ دماغ میں معلومات کی پروسیسنگ کے دو راستے ہیں۔ تیز رفتار راستہ، یہ راستہ فوری طور پر معلومات کو پروسیس کرتا ہے تاکہ ہم فوراً رد عمل دے سکیں۔ سست رفتار راستہ، یہ راستہ معلومات کو زیادہ گہرائی سے پروسیس کرتا ہے اور اس پر زیادہ تفصیلی تجزیہ کرتا ہے، اس لیے یہ تھوڑا زیادہ وقت لیتا ہے۔ بعض اوقات یہ دونوں راستے ہم آہنگ نہیں ہوتے۔ تیز رفتار راستہ پہلے معلومات کو پروسیس کر لیتا ہے اور اسے شعور میں لا کر محسوس کرواتا ہے۔ سست رفتار راستہ کچھ لمحے تاخیر سے انہی معلومات کو پروسیس کرتا ہے۔ جب سست رفتار راستہ آخرکار معلومات پروسیس کر لیتا ہے تو دماغ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ منظر پہلے دیکھا جا چکا ہے، کیونکہ یہ معلومات پہلے ہی تیز رفتار راستے سے گزر چکی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی ماں کے پاس کچن میں کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہوئے ہمیں اکثر ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ ہم نے یہ منظر پہلے بھی دیکھا ہے۔ تیسرا بڑا نظریہ ہولوگرافک میموری تھیوری کہلاتا ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ہماری یادداشت ہولوگرافک انداز میں محفوظ ہوتی ہے، یعنی کسی ایک حصے سے پوری یاد کو دوبارہ بنایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نئی صورتحال میں ہمیں ان میں سے کوئی ایک جز نظر آ جائے تو ہمارا دماغ اس پر پرانی یاد کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجتاً ہمیں ایسا لگتا ہے ہم نے یہ منظر پہلے بھی دیکھا ہے۔ جب ہم کسی مخصوص رنگ کی دیوار، روشنی یا کرسی دیکھتے ہیں جو ہمارے ماضی کے کسی تجربے سے ملتی جلتی ہو تو ہمارا دماغ اس معمولی تفصیل کو پکڑ کر ایک مکمل یادداشت تخلیق کر دیتا ہے۔ سوچئے، اگر بتی کی خوشبو آپ کو کیا یاد دلاتی ہے، یا پھر کسی اور بچے کو اپنے والد کے ساتھ سپورٹس کی دکان پر دیکھ کر آپ کو ڈیجاوو تو نہیں ہوتا؟ ایک کم مقبول نظریہ خوابوں کا اثر بھی ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ڈیجاوو بعض اوقات ہمارے خوابوں کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ہمارا دماغ سوتے وقت بے ترتیب خیالات اور مناظر تخلیق کرتا ہے جو بعض اوقات ہماری حقیقت سے مشابہت رکھتے ہیں۔ جب ہم کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرتے ہیں جو ہمارے خواب میں دیکھی گئی چیز سے ملتی جلتی ہو تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا ہے۔ سائنس کی یہ تمام وضاحتیں آپ کو کیسی لگیں؟ ارے رکیے، کیا ہم یہ ویڈیو پہلے بھی بنا چکے ہیں؟ اس پر غور کرنا پڑے گا۔ لیکن ابھی اس دماغ نامی کمپیوٹر کے شٹ ڈاؤن ہونے کی کچھ اور وجوہات پر بات رہتی ہے۔ مثلاً کبھی آپ نے ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ جاگ چکے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں لیکن جسم ہل نہیں رہا، اور ساتھ ہی لگے کہ کمرے میں کوئی موجود ہے، کوئی آپ کو گھور رہا ہے یا شاید سانسوں کی آواز آ رہی ہے۔ دماغ کے کچھ حیرت انگیز گلیچز پر ہم اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں بات کریں گے۔